ماتم شاہ اور یزید کے گھر دیکھ لو انتقام زینب کا کیا بتاؤں، اور دیکھتا ہے حسین کا سجدہ دیکھتا ہے حسین کا سجدہ، خود بھی رک کر قیام زینب کا کیا بتاؤں، تیرا ہمسر نہیں ہے میر کوئی، تیرا ہمسر نہیں ہے میر کوئی، کیونکہ تو ہے غلام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا، اسم اعظم ہے نام زینب کا، بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ میں بہت مشہور ہوں آپ منتظمین کا کہ آپ نے مجھے آج موقع دیا، مولا کی ذاکری کے لیے چاہ رہا تھا کہ بس تھوڑی حاضری ہو جائے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جناب حیدر زیدی ہدیہ السلام پیش کر رہے تھے، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بزم خادمان اہل بیت و مجلس وحدت مسلمین پاکستان کی جانب سے عشرہ محرم کی 14 مجلس عزا کا باقاعدہ آغاز کیا جا چکا ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد تقی مہدی زیب ممبر ہوں گے۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ فرش عزا پر تشریف فرما ہو جائیں۔ میں ملتمس ہوں جناب سجاد رضوی سے کہ آپ آئیں اور ہدیہ السلام پیش کریں بآواز بلندتر صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات، صلی علی محمد۔ جو مومنین باہر تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ فرش عزا پہ تشریف لے آئیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، محمد۔ مشکلوں میں جب اپنے دل نڈھال ہوتے ہیں، مشکلوں میں جب اپنے دل نڈھال ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم؟ نام لے کے حیدر کا دل بحال ہوتے ہیں، مشکلوں میں جب اپنے دل نڈھال ہوتے ہیں، کھیل کھیل میں اکثر بیچ دیتے ہیں جنت، کھیل کھیل میں اکثر بیچ دیتے ہیں جنت، مصطفیٰ کے پاگل بھی
بے مثال ہوتے ہیں، مشکلوں میں جب اپنے دل نڈھال ہوتے ہیں، ایک زبان کاٹو گے 100 زبان بولے گی، ایک زبان کاٹو گے 100 زبان بولے گی، تذکرے میں حیدر کے یہ کمال ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر اللہم صلی علی محمد وآل۔ مشکلوں میں جب اپنے دل نڈھال ہوتے ہیں، ہم تو ہیں علی والے، موت سے نہیں ڈرتے، ہم تو ہیں علی والے، موت سے نہیں ڈرتے، صرف گھر بدلنے کو انتقال ہوتے ہیں، شرط حب حیدر ہے خون کی طہارت میں، شرط حب حیدر ہے خون کی طہارت میں، یوں تو جسم میں سب کے خون لال ہوتے ہیں، کھیل کھیل میں اکثر بیچ دیتے ہیں جنت، کھیل کھیل میں اکثر بیچ دیتے ہیں جنت، مصطفیٰ کے پاگل بھی بے مثال ہوتے ہیں، نڈھال ہوتے ہیں، تو نام کا دل بحال ہوتے ہیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ جزاک اللہ۔ جناب سجاد رضوی ہدیہ سلام پیش کر رہے تھے، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد تقی مہدوی سے کہ آپ آئیں اور عشرہ محرم کی 34 مجلس عزا سے خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند تر صلوات۔ تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کے لیے ایک اور باواز بلند درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ. تھوڑی سی ہمیں خستگی ہے اور آواز تھوڑی سی بیٹھی ہوئی ہے. آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ پروردگار انشاءاللہ بحق ذکر مولا امام حسین علیہ السلام تمام ذاکرین کی حفاظت فرمائے اور ان کی زبانوں میں تاثیر عطا فرمائے اور تمام عزاداروں کی بھی حفاظت فرمائے. تھوڑا تاکہ یہ بات اچھے طریقے سے منتقل ہوتی رہی. ہمارا عنوان گفتگو ہے جاذبیت اسلام. اسلام کی طرف کیسے لوگوں کو جذب کیا جا سکتا ہے اور مائل کیا جا سکتا ہے. اور قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 125 سے. ارشاد یہ ہوتا ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَ، اللہ جس کا ارادہ کر لے کہ اس کو ہدایت دینی ہے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کا سینہ کشادہ کر دیتا ہے اسلام کے لیے. البتہ بات یہ ہے کہ اسلام حقیقی اسلام ہو، ایسا نہ ہو کہ نام کا اسلام ہو اور نام کا مسلمان ہو. ابھی ایک جگہ سے ہم جو آ رہے ہیں وہاں پر انہوں نے خود اپنے ایک دوست کا قصہ بیان کیا کہ جو افریقہ میں رہنے والے تھے اور ان کے اوپر کچھ حالات تنگ ہوئے اور مشکلات کا شکار ہوئے تو ان کے والد محترم نے کہا کہ ہمیں اس ملک سے باہر چلے جانا چاہیے. ظاہراً یوگانڈا کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ملک چھوڑ دینا چاہیے قبل اس کے کہ ہمیں ملک بدر کیا جائے. بیٹے نے باپ سے سوال کیا کہ پھر ہم کہاں جائیں گے؟ باپ نے کہا کہ کسی اسلامی ملک چلتے ہیں. اب بیٹا سرچ کرنے لگا کہ کون سا اسلامی ملک بہتر ہے. سعودی عرب بھی ہے، ایران بھی ہے، پاکستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے، لبنان بھی ہے، یمن بھی ہے، بہت سارے اسلامی ممالک ہیں. کون سے اسلامی ملک میں جانا زیادہ بہتر؟ اس نے اپنی تحقیق کی، تحقیق کے مطابق کسی نتیجے پر پہنچا. کچھ دنوں کے بعد باپ ٹکٹس لے کر آیا اور کہا کہ ہم نے جانے کا بندوبست کر لیا ہے. بیٹے نے جب ٹکٹ کھول کر دیکھی تو اس میں لکھا تھا یہ لندن کی فلائٹ ہے. کہاں کی فلائٹ؟ لندن کی فلائٹ تھی. تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ بابا آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی مسلمان کنٹری میں جائیں گے، یہ تو نان مسلم کنٹری ہے جہاں کی آپ نے فلائٹ لے لی. تو کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کسی مسلمان ملک میں جائیں گے، ہم نے کہا تھا کسی اسلامی ملک میں جائیں گے. تو ٹھیک ہے وہاں پر مسلمان نہیں رہتے ہیں لیکن وہاں پر کسی حد تک اسلام کو فالو کیا جاتا ہے. مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، یہ ہندو شاعر ہے، انڈیا کا شاعر ہے، لیکن اس کے باوجود سے کہا تھا کہ میرا اسلام نیکو نام ہے، بدنام نہیں. یہ الگ بات ہے کہ عام وہ اسلام نہیں. تو وہ اسلام کم پیدا ہوتا ہے اور کم ملتا ہے، لیکن اسی اسلام کے پیچھے جانا ہے اور اسی اسلام تک ہمیں پہنچنا ہے. اور وہ اسلام اگر ملے گا تو صرف محمد والے محمد کے دروازے پر ملے گا. مل کر ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. یہی وجہ ہے کہ بہت سے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں جس میں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم اگر اسلام کے راستے میں آئے ہیں تو اس میں خلفاء کا کردار نہیں ہے، اس میں ائمہ اطہار علیہ السلام کا کردار. ایک شخص ایسا ہے، یہودی ہے، مدینہ میں داخل ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. مدینہ میں داخل ہوتا ہے، سوال کرتا ہے کہ تمہارا حاکم اور خلیفہ کون ہے؟ اس کو خلیفہ وقت کی خدمت میں لایا جاتا ہے. پریشانی کی کوئی بات نہیں، خلیفہ وقت کی خدمت میں لایا جاتا ہے. تو یہودی آ کر اپنے سوالات رکھتا ہے، کہتا ہے کہ میرے کوئی کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کے ہمیں جوابات دے دی. روایت کے جملے یہ ہیں کہ اخبرنی عما لیس للہ
وَأَمَّا لَيْسَ عِنْدَ اللَّهِ وَأَمَّا لَا يَعْلَمُهُ اللَّهِ. میرے 3 سوالات ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ مجھے وہ چیز بتاؤ جو اللہ کے لیے بھی نہ ہو, اللہ کے لیے وہ چیز نہ ہو. دوسرا سوال یہ ہے, توجہ رکھیے گا, اور وہ چیز بتاؤ کہ جو اللہ کے پاس نہ ہو. تیسرا سوال اس سے زیادہ سخت, اور وہ چیز بتاؤ کہ جس کا علم اللہ کو نہ ہو. تینوں سوالات بڑے عجیب تھے. سامنے سے سنیں گے کیا جواب دیا. کہنے یہ زندیقوں کی باتیں ہیں, تم یہاں سے نہیں لگا. تو حضرت ابن عباس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, کہا اب ہم تجھے خلیفہ بلا فصل کے پاس لے جاتے. اور جب اس یہودی کو امیر المومنین کی خدمت میں لایا گیا, انہوں نے وہی سوالات رکھے کہ میرا سوال یہ ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے, جبکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز ہے. اس کا سوال برعکس ہے, کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ کے لیے بھی نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا علم اللہ کو بھی نہیں ہے. روایت پوری سن کے جائیے گا, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے بارے میں فتویٰ لگ جائے یہاں پر کون سا درس دیا جا رہا ہے. میرے مولا نے فرمایا یہ سوالوں کے جوابات تو ایسے ہیں کہ جس کا جواب قرآن میں موجود ہے, لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے ان کے لیے نعرہ لگانا آسان تھا, عمل کر کے دکھانا مشکل تھا. ہر چیز کا جواب اگر قرآن میں موجود ہے تو ناطق قرآن اس کا جواب دیں گے. میرے مولا نے فرمایا کہ قرآن اس کا جواب دے رہا ہے, وہ چیز جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ اس کا شریک ہے. خدا کے لیے ہر چیز ہے لیکن اللہ کے لیے اس کا شریک نہیں ہے. وہ لم یلد ولم یولد. دوسرا سوال کہ ہر چیز اللہ کے پاس ہے, کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے. کہ اللہ کے پاس ہر چیز ہے لیکن ظلم اللہ کے پاس نہیں ہے. تیسرا سوال کیا, یہ بتائی کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ اللہ کو اس کا علم نہ ہو. کہا بالکل ہے, اور قرآن نے آیت اتاری ہے. قرآن یہ کہتا ہے وہ تم یہودیوں کی ہی بات ہے, تم یہودی کہتے ہو کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کہتا ہے میرا ہی بیٹا ہے اور مجھے اس کا علم نہیں ہے. یہودی ملاقات سے پہلے یہودی تھا, ملاقات کے بعد کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک وصیہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ بھی برحق ہے, محمد مصطفیٰ بھی برحق ہے, اور علی مرتضیٰ بھی برحق. یا رسول اللہ. یا علی یا علی. محمد والی محمد وعجل فرجہم. تو اس دروازے سے علم کی پیاس بھی بجھتی ہے اور اخلاق کی پیاس بھی بجھتی ہے. کردار اہل بیت بھی سن میں آتا ہے کہ ان کا کردار اور ہے جن کے سامنے سوالات لائے جاتے ہیں لیکن جوابات نہیں دیے جاتے, اور ان کا دروازہ اور ہے جن کے سامنے جوابات بھی ملتے ہیں اور احترام کے ساتھ جواب دیے جاتے ہیں. اور آپ کو نظر آئے گا یہ فرق. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو آنا چاہتے ہیں اس مکتب کی طرف. کون سی چیز ایسی ہے کہ جو انہیں شیعہ بناتی ہے؟ آپ کو شاید سن کے حیرانگی ہوگی. اگر انہیں عزاداری شیعہ بنا رہی ہے, مجالس شیعہ بنا رہی ہے, ولایت علی ابن ابی طالب شیعہ بنا رہی ہے, غدیر کا پیغام شیعہ بنا رہا ہے, تو ان میں سب سے بڑا ایک اور سبب بھی ہے جو انہیں شیعہ بنا رہا ہے. وہ سبب یہ ہے کہ یہ سوالات لے کر جب اپنے مولوی کے پاس جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ جوابات دیں, کہتے ہیں کہ مجلس میں جانا حرام ہے, علم کو دیکھنا حرام ہے, عزاداری میں شریک ہونا حرام ہے. جب وہ جواب سننے والا یہ سنتا ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے, ہر چیز کے اوپر بدعت اور حرام کے فتوے لگائے جاتے ہیں, کہتا ہے صحیح ہو نہ ہو یہی مذہب حق کا معلوم ہوتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو, کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو. علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو.
میرے مولا کے دروازے سے وابستہ ہے اس کو علم کی بھیک بھی ملتی ہے, اس کو اخلاق کی بھیک بھی ملتی ہے. یہ دونوں چیزیں اہل بیت کے دروازے پر موجود ہیں, اور یہ صرف اہل بیت میں سے پہلے امام کی سیرت کے اندر نہیں, باقی ائمہ کی سیرت کے اندر بھی موجود ہے. ہمارے تیسرے علی امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص آیا جس کا نام عبد الرحمن ہے, کسی اور مسئلہ سے اس کا تعلق تھا, متوکل کے دربار میں اپنی شکایت لے کر پہنچا. اس دوران یہ آواز گونجی کہ سادات میں سے کسی بڑے سید کو, جس کو رافضی اپنا امام مانتے ہیں, اس کو متوکل نے دربار میں بلایا. اب مارنا چاہتا ہے, شہید کرنا چاہتا ہے. دل کے اندر دعا کرنے لگا کہ اس سید زادہ کی خدا حفاظت فرمائے. امام علی السلام کی سواری کہتا ہے میرے قریب سے گزری, میں ٹکٹکی باندھ اپنے امام کو دیکھ رہا تھا, میں ٹکٹکی باندھ کر اس سید زادے کو دیکھ رہا تھا, کتنا خوبصورت والے تھے. مجھے مخاطب کر کے کہا اے عبد الرحمن, تو نے جو میرے لیے دعا کی ہے خدا نے قبول کر لی. کہتا ہے یہ کون سا شخص ہے جس کو میرے دل کی دعا کا پتہ چل گیا. پھر ساتھ ساتھ بہت تیزی سے سواری گزری, ساتھ ساتھ مجھے اس ایک دعا کے صدقے میں 3 دعائیں دی. کہ تو نے ایک مجھے دعا دی ہے, میں تجھے 3 دعائیں دیتا ہوں. خدا تیرے رزق میں بھی برکت دے, تیری اولاد میں بھی برکت دے, اور تجھے امن و امان کے ساتھ تجھے اپنے وطن لوٹائے. کہتا ہے اس دعا کے بارے میں نے کسی سے کوئی ڈسکس نہیں کیا تھا, اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا تھا, لیکن اتنے سال گزرنے کے بعد آج مجھے وہ احساس ہو رہا ہے کہ جو سید زادے نے دعا دی تھی, پروردگار نے مجھے 10 اولاد دی, مال میں اتنی کثرت دی کہ میں کھلانے والا بن گیا, اور ایسا امن و امان دیا کہ غیر کے ملک کے اندر میں اکیلا شیعہ حیدر کرار بن کے رہ رہا ہوں. اہل بیت کا گھرانہ وہ ہے کہ جو دوسروں کے اوپر لٹانے والا ہے, دعائیں دینے والا ہے, اس لیے قریب کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کبھی بھی وہ طریقہ نہیں سکھایا گیا کہ جو اپنی مجلسوں کے اندر آ رہے ہیں ہمیں ان کو دور کیا جائے. ہماری مسجدوں میں نہ کبھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ صرف شیعوں کے لیے ہے, نہ ہماری امام بارگاہ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ صرف شیعوں کے لیے ہے, نہ ہماری سبیلوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ صرف شیعوں کے لیے ہے, نہ ہماری نیاز میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ صرف شیعوں کے لیے ہے. اہل بیت نے یہ درس دیا ہے کہ ہمارا دروازہ سبھی والے آئے ہیں, وہ اور ہوتے ہیں. جب ان سے سوال علی نقی علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے اور واقعات ہیں. اسی طرح جب شیعوں کی محفل کے اندر آیا, شیعہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارا امام تو ہمارے حالات سے واقف ہے, غیب علم لدنی ہے. وہ جو ناسبی موجود تھا وہ کہنے لگا یہ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس علم غیب ہو. غیب جب یہ باتیں شیعوں کی محفل میں کی تو کسی شیعہ نے اٹھ کر کہا کہ تو پونگا وہ بڑا نایاب ہوگا, پونگا وہ بڑا نایاب ہوگا. وہ خط بھی پہنچا امام, وہ خط بھی پہنچا امام کی خدمت. کچھ ہی دنوں کے بعد یہ سارے خط لوٹ کر واپس آئے. وہ بھی بڑا تھا, یہ سارے خط لوٹ کر واپس آئے. وہ بھی بڑا تڑپ دیکھنے کے لیے آیا کہ بھائی کیا جواب لکھا امام نے. اس خط کے جواب میں نہ صرف یہ کہ صاحب نے کیا کمال کے کچھ اشعار پڑھے ہیں, انشاءاللہ ان اشعار کے ذریعے پروردگار ان کے درجات میں اور اشعار پڑھے ہیں, انشاءاللہ ان اشعار کے ذریعے پروردگار ان کے درجات میں اور بلندی عطا فرمائے. یہ بات ہے. پھر کہتے ہیں مولا نقی کا ذکر کیا جب در کی بات ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ سیرت انہی کی ساری حسن عسکری میں منظر کی بات میں پس منظر کی بات ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں ریحان پیاز کیونکہ یہ بھی تو ابن ساق. آگے تشریف لے آئیے گا. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ خدا زندگیاں دے, خدا اس ایک قدم کے صدقے میں ہم سب کو جنت کے قریب آتا. اللہم صلی علی محمد. تو مولا نے یہ جو طریقہ سکھایا ہے دعائیں دینے والا, لوگوں کی مشکلات کو آسان کرنے والا, اور حتیٰ اگر کوئی غیر بھی ہو, ہمارے یہاں تو سوچا جاتا ہے اس کو کھانا بھی دیا جائے نہ دیا جائے. کھانا دینا یہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں ہے, صرف اپنوں کو نہیں کھلایا کرتے تھے,
کو امام مانتے ہیں؟ کہا نہیں، اگر امام مانتے ہوتے لیکن اگر امام نہیں بھی مانتے تب بھی میں ان کو عطا کرتا ہوں. تو اگر غیر آتا ہے امام کے دروازے پر تو وہ بھی دعا لے کر جاتا ہے، اور اگر اپنا آتا ہے تو زیادہ دعائیں لے. اسلام کا طریقہ ہے، اور اس طریقے سے جب ہم قریب کرتے ہیں تو پھر آسان ہو جاتا ہے اپنی بات پہنچانا. بہت سے افراد وہ ہیں، ان کی زندگی کے تجربے ہیں، ہم نے کتابوں کے اندر بھی پڑھا ہے، باقاعدہ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، کیسے لوگ منقلب ہوتے ہیں اور شیعہ بنتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں بہت مختصر انداز میں ان کی جرنی بتا رہا ہوں، ان کا سفر کیسے ہوتا ہے. پہلے ایسا ہوتا ہے کہ کسی شیعہ سے دوستی ہوتی ہے، وہ دوست لے کر آ جاتا ہے مجلس کے اندر، وہ لے کر آ جاتا ہے، کوئی کتاب تھما دیتا ہے، محبت میں آ جاتے ہیں، دوستی میں آ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں. جب بیٹھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے یہاں تو کچھ اور ہی بیان ہو رہا ہے. ہم نے تو آج تک نہ علی کا ایسے ذکر سنا تھا، نہ حسین کے ایسے مصائب سنے تھے. یہ کہتا ہے یہ کون سی دنیا ہے. کتابوں میں ٹیسٹ کرتا ہے، اور میں پورے اطمینان کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، جو آ کر سنتا ہے پھر کتابوں میں چیک کرتا ہے، وہ حیران ہوتا ہے اس کے دل و دماغ کے اوپر کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بیمار. اور میں ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں. حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو علی کی ایک سانس ثواب مجھے دے دے. معرفت دیکھیے اس کی کتنی ہوگی. کہے گا تو علی کی ایک سانس کا ثواب مجھے دے دے. خدا کی طرف سے آواز آئے گی ہم تجھے علی کی اس سانس کا ثواب دے رہے ہیں جو بستر رسول پر علی نے گزاری. اور جب اس کا ثواب اسے ملے گا اور اس جنت کرتا رہے گا اور تھک جائے گا تو خدا سے کہے گا لگتا یہ ہے کہ تو نے مجھے سب سے خدا کی طرف سے آواز آئے گی یہ صرف ایک سانس کا بدلہ ہے. اب مجھے وہ حدیث سمجھ میں نے فرمایا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت بھی جن اور انس تمام کے اعمال سے افضل ہے. یہ ولایت علی پر جو رک جانے والا ہے اس کو اتنا اجر و ثواب ملنے والا ہے. تو یہ پورا سفر طے کرتے ہیں. بہت پریشر ہوتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے انسان، اپنے گھر والوں سے لڑ رہا ہوتا ہے، جائے تو کہاں جائے، وہ پرانا دین صحیح ہے یا نیا دین صحیح ہے. بہت تحقیق کرتا ہے، بہت راتوں کو جاگتا ہے. پھر اطراف والے خود اسے کہنے لگتے ہیں لگتا ہے تو شیعہ ہو گیا ہے. وہ جاننا چاہتا ہوں کیا در زہرا جلایا گیا تھا. میں جاننا چاہتا ہوں کیا جنگ جمل ہوئی تھی، کیا جنگ صفین ہوئی تھی، کیا شورا کا واقعہ ہوا تھا، کیا کربلا کا واقعہ ہوا تھا. میرے تو بس سوالات ہیں، ان سوالات کے مجھے کوئی جوابات دے دے. کیا اہل بیت پر یہ ظلم ہوا تھا؟ اور جب گھر والے جواب نہیں دے پاتے، ان کے پاس علم کم ہوتا ہے، وہ کہاں لے جاتے ہیں؟ وہ مسجد کے مولوی کے پاس لے جاتے ہیں. اور جب مسجد کے مفتی کے پاس وہ شخص پہنچتا ہے اور وہ اپنے سوالات رکھتا ہے مجھے سقیفہ سمجھاؤ، مجھے جمل سمجھاؤ، مجھے صفین سمجھاؤ، مجھے شورا سمجھاؤ، مجھے فدق سمجھاؤ، جب وہ سوالات رکھتا ہے تو مفتی سوالات کے جوابات دینے کے بجائے کہتا ہے خبردار اب شیعوں کی مجلس میں نہ جانا، خبردار ان سے دوستی نہ کرنا. وہ کہتا ہے بھئی اس کا اس سے کیا تعلق کیا ہے؟ میں تو ایک تاریخی سوال. جب وہ کوئی جواب نہیں دیتا اور روکتا ہے تو روایت کا جملہ یہ ہے الانسان حریص علی ما منع. انسان جاتا ہے اسی کی طرف راغب ہو جاتا ہے. تم جتنا علی کی طرف کسی نے کیا خوب وفا دکھائی ہے انہوں نے. انجام وفا کیا ہے یہ سوچا نہیں کرتے. مومن کبھی حالات کا شکوہ نہیں کرتے. یہ رسم سکھائی نے سر سجدے میں ہو تو تیروں کو دیکھا نہیں کرتے. یہ اس طریقے سے آتے ہیں در اہل بیت پر اور پھر تبدیل ہوتے ہیں، باقی رہتے ہیں. گھر والوں کی مخالفت، اپنے شہر کو چھوڑنا پڑتا ہے. کتنے ہی ایسے ہیں جو ملک بدر کر دیے گئے. ایک ایسے پروفیسر عربستان سے ان کا تعلق ہے، وہاں پر وہ مدرسے میں پڑھ، یہ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ پر سب و شتم کرتے ہیں، یہ لعن طعن کرتے ہیں.
جو صحابہ پر لان تان کرے وہ عزاداری میں یہ خرافات ہوتے ہیں، ان کی مجلسوں میں یہ ہوتا ہے، جلوسوں میں یہ ہوتا ہے، شام غریبہ یہ ہوتا ہے، اس لیے واجب القتل کو بھی مانتے ہیں، ابو ذر کو بھی مانتے ہیں، مقداد کو بھی مانتے ہیں، عمار کو بھی مانتے ہیں، حذیفہ یمانی کو بھی مانتے ہیں، ابو محب ہوں تو ہمارے ہیں صحابہ۔ یہ کس نے کہا تم سے کہ تمہارے ہیں صحابہ؟ زہرا کے محب ہوں تو ہمارے ہیں صحابہ۔ جس نے محمد سے وفا کر کے دکھائی توحید کی نظروں میں وہ سارے ہیں صحابہ۔ ہمارا وہ طریقہ تھا کہ ہم سکھایا کرتے تھے کہ اس وجہ سے واجب القتل، مارو ان کو، اور کتنی کتابیں میں نے لکھی تھی شیعوں کے خلاف۔ لیکن جب میرا تھوڑا سا علم آگے بڑھا تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ ہمارے مدرسے کے اندر بھی کچھ کتابیں جو ہمارے ہی علماء نے لکھی ہیں لیکن اہل بیت کی شان میں ہیں، اس لیے پڑھائی نہیں جاتی۔ ان کتابوں کو پڑھنا شروع کیا، بھئی یہ بھی ہمارے علم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ حاکم حسقانی کی لکھی ہوئی کتاب شواہد و تنزیل، یہ کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ ابن مغازلی شافعی کی لکھی ہوئی کتاب مناقب علی ابن ابی طالب کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ امام احمد ابن حنبل کی لکھی ہوئی کتاب فضائل علی ابن ابی طالب، یہ کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ پھر آہستہ جیسے مطالعہ بڑھنا شروع ہوا کہ پتہ چلا بھئی یہ تو ہمارے ہی علماء نے لکھا ہے کہ اہل بیت کا مقام کتنا بلند ہے۔ پھر ہمارے مدرسوں کے اندر اہل بیت کا کہیں ذکر کیوں نہیں ہے، پنجتن پاک کا کہیں بیان کیوں نہیں ہے؟ اس لیے آہستہ سے یہ کہتے ہیں کہ میں اہل بیت سے قریب ہوا، لیکن وہ شخص جو اس مرکز میں موجود ہو کہ جہاں پر شیعوں کے قتل کے فتوے دیے جاتے اور اب یہ خود ہی شیعہ ہو جائے تو اس کا کیا حل کریں گے؟ ساتھ ساتھ ہیں میرے، اس کا حل کیا کریں گے؟ اس لیے کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو تیار کیا اور میں نے ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی، ان کو بھی شیعہ کیا، اور اس وقت تک میں تقیے کے ساتھ تھا یہاں تک کہ میں نے اپنی فلائٹ لی اور میں عربستان سے ایران چلا گیا۔ اور جب میں ایران پہنچ گیا، وہاں جانے کے بعد میں نے برملا کہا کہ میں علی ولی اللہ کا ماننے والا ہوں، میں مولائی ہو گیا ہوں، مولا کا چاہنے والا ہو گیا ہوں۔ جب عربستان والوں کو خبر ملی کہ بھائی یہ تو ہمارا بندہ تھا، یہ تو اس طرف چلا گیا ہے، اس کے پاس وہ ساری راز کی باتیں بھی ہیں، ساری خفیہ رپورٹ بھی ہے، یہ ساری آشکار کر دے گا، ہمارا تو تہس نہس ہو جائے گا معاملہ، اس کو لہٰذا پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے، لیکن گرفتار بھی نہیں ہو سکتا جب تک یہ اس ملک کے اندر گھسا ہوا ہے۔ کہتے ہیں عربستان نے، اس ٹولے نے، پورے ملک کی بات نہیں ہو رہی، صرف اس ٹولے نے ڈاکٹر اسام العماد کے سر کی قیمت لگائی۔ میں نے کہا تھا نا ان کے پاس صرف دو ہی زبان ہے، یا گالی کی زبان یا گولی کی زبان۔ ان کے سر کی قیمت لگائی، اور کتنی قیمت؟ کہا اگر کوئی اس کا سر لے کر آ جائے تو اس کو $1 ملین دیں گے۔ $1 ملین۔ ایک ہمارے استاد تھے، وہ کہتے تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا اور واقعہ سنانے کے بعد کہنے لگے $1 ملین ان کے سر کی قیمت رکھی ہے۔ آپ کو اگر اپنا شہریہ کم لگ رہا ہو نا تو یہ موجود ہے ایک طریقہ کہ آپ کا اس طرح سے ہدیہ بڑھ سکتا ہے۔ $1 ملین اس کے سر کی قیمت ہے۔ اور پھر انہوں نے آ کر جو تہلکہ مچایا ہے اور جو انکشافات کی ہیں اور جو کتابیں لکھی کہ میں نے کیا کیا سیکھا ہے وہاں سے، کہتے ہیں میری حالت یہ ہوتی تھی وہاں پر رہ کر کہ ہم رسول کی حدیث کو بھی نہیں مانتے تھے اگر ہمارے فلاں مفتی کا فتویٰ آ جاتا تھا، چاہے خلاف ہوتا تھا حدیث رسول کا، ہم رسول کی حدیث کو نہیں مانتے تو اس کے فتوے کو مانتے تھے۔ یہ حالت ہمارے دماغ کی ہو گئی تھی۔ اور پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ رسول تو رسول ہے اور اہل بیت اہل بیت ہے، اس لیے میں مکمل طور پر اس ڈائریکشن پر آیا، اور آج الحمدللہ وہ بانگ دہل کہتے ہیں کہ میں اشہد ان علی ولی اللہ پڑھتا ہوں، وصی رسول اللہ پڑھتا ہوں، وخلیفۃ بلا فصل پڑھتا ہوں۔ مل کر ایک صلوات پڑھ دیجئے گا، محمد و آل محمد۔ تو یہ اس پورے سفر کے بعد لوگ یہاں تک پہنچتے ہیں۔ الحمدللہ ہم پیدائشی اس درد سے وابستہ ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن جو ان مشکلات کو طے کر کے آتا ہے نا اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے۔ اس شیخ پورہ کے اندر ایک ہمارے نوجوان دوست تھے، ماشاءاللہ سے مجلسیں رکھواتے ہیں، بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں ان کی،
خود کنورٹ ہو گئے, آج بھی ان کے والد ابھی تک اسی دین پر ہیں, لیکن کم از کم والد کے دل کے اندر محبت اہل بیت آ گئی ہے. اب وہ منع نہیں کرتا اپنے بیٹے کو, مجلس سے رکھواتا ہے, باپ منع نہیں کرتا, پہلے منع کرتے تھے اب منع نہیں کرتے. اور وہ ماشاءاللہ سے کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بھی جب سوالات پیدا ہوئے تھے بالکل یہی کچھ ہوا. میں اپنے مفتی کے پاس پہنچا, اس مفتی نے کہا کہ میرے پاس کے جوابات نہیں ہیں, ایک بڑے مفتی آئیں گے ان سے سوالات کرنا. اور جب بڑے مفتی سے میں نے جا کر یہ سوالات کیے, اکیلے میں انہوں نے مجھ سے ملاقات کی. جب میں نے ان سے سوالات کیے, انہوں نے کہا بھائی جس نتیجے پر تو پہنچا ہے نا میں پہلے ہی پہنچ چکا ہوں, اور تو سمجھ رہا ہے کہ میں کسی اور مکتب پر ہوں, میں بھی مکتب اہل بیت پر ہوں. تو آہستہ آہستہ دنیا اس طرف جا رہی ہے. اور میں نے ایک صاحب سے سوال کیا تھا, ماشاءاللہ سے آپ نے کام کیا, آپ کو اندازہ ہے کہ لوگ کس طرح سے کنورٹ ہو رہے ہیں. ہماری ملاقات تو اتنے لوگوں سے نہیں ہوتی, آپ کی ملاقات زیادہ لوگوں سے, کیونکہ آپ بھی کنورٹڈ ہیں, باقی لوگ بھی کنورٹڈ ہیں. تو مجھے بتائیے اندازاً کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں محبان اہل بیت کتنے عرصے میں 100% ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے واقعی جواب یہ دیا کہ 10 سے 15 سال کی دیر ہے. 10 سے 15 سال کی دیر ہے, پورا پاکستان اہل بیت کا نام لے گا. پورے پاکستان میں حسین حسین اور علی علی ہونے والا ہے, اور انشاءاللہ اس سے جلد ہوگا. انشاءاللہ یہ امکانات جلدی فراہم ہوں گے. اور اس کے اندر ہمارا بھی ایک کردار ہونا چاہیے کہ ہمارے بھی جو دوستیاں ہیں کولیگ سے لے کر آئے مجلس امام حسین میں. کوئی تفریقے کی بات تو نہیں ہے, اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ ان کا دل مائل ہوگا مولا کائنات کی طرف, مولا حسین کی طرف. یا تو وہ خود منقلب ہو جائیں گے, اگر خود نہ ہو سکے تو ان کی نسلیں منقلب ہو جائیں گے. کم از کم محبت اہل بیت پیدا ہوگی. ایک اور جگہ پر ہم پنجاب میں گئے تھے, وہاں پر وہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ جب ہم کراچی میں تھے تو ایک کرنل صاحب تھے جو ہمارے ساتھ نشتر پارک کی مجلس سننے کے لیے آیا کرتے تھے. اس زمانے میں علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے, پروردگار انشاءاللہ ان کی بھی درجات میں بلندی عطا فرمائے. تو کہا کہ وہ بہت شوق سے سنا کرتے تھے علامہ صاحب کو, پہلی مجلس میں آئے, دوسری مجلس میں آئے, تیسری مجلس میں, اور کہتے تھے کیا کمال کی گفتگو ہے, قرآن سے استدلال, احادیث سے استدلال, اور کیا نپی تلی گفتگو ہوتی ہے ان کی, بڑا مزہ آتا ہے سننے میں. تھے کسی اور مسلک کے. جب تقریباً 5-6 محرم کی تاریخ تک آئے وہ, اس کے بعد ایک دن وہ اچانک غائب ہو گئے. ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی مصروفیت ہوگی اس لیے وہ اگلے دن نہیں آ سکے. اس کے اگلا دن آیا, پھر وہ تشریف نہیں لائے. پھر اس کے اگلے دن آیا, پھر وہ تشریف نہیں لائے. تو ہمارے ذہن میں بھی کچھ ایک شک پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں کسی نے ورغلا دیا ہو کہ تو بھائی شیعوں کی مجلسوں میں نہیں جایا کرو. اس لیے مرتبہ ان کو فون لگایا, ان سے ملاقات کی, ان سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا, آپ کو تو بڑی پسند آتی تھی علامہ صاحب کی مجلس, اب کیا ایسی بات آپ کو پوری لگ گئی کہ آپ تشریف نہیں لاتے؟ انہوں نے کہا لٹرلی انہوں نے یہ جملے کہا جو میں نے 5-6 مجلسیں علامہ صاحب کی اٹینڈ کی ہے, اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بس میں علامہ ہی کے مکتب پر آنے والا ہوں. اپنے مکتب کو چھوڑ کر علامہ کے مکتب کی طرف میں آنے والا ہوں, اس لیے میں نے آنا ہی بند کر دیا کہ میں اس جھنجھٹ سے ہی بچ جاؤں. اتنا میرے اوپر ذہنی طور پر دباؤ آ گیا تھا کہ تمہارے مکتب کے اندر یہ کوئی چیز بیان نہیں ہوتی ہے, تمہارے مکتب کے اندر اتنی گمراہی موجود ہے, اس مکتب کے اندر یہ ساری باتیں دلائل کے ساتھ استدلال کے ساتھ موجود ہے, لہٰذا میں بالکل منقلب ہونے والا تھا. میں نے کہا تھوڑا سا مجھے رہنے دیجیے, تھوڑا سا مجھے سوچنے کا موقع دیجیے, اس کے بعد انشاءاللہ میں ان مجلسوں کی طرف آؤں. یہ مجلسیں بڑا معجزہ دکھاتی ہیں. ہماری عادت کے اندر ہے اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, لیکن جو پہلی مرتبہ سنتا ہے اہل بیت کے فضائل اس کا ذہن چکرا جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ٹیلی ویژن پر ایک اتنے مشہور نعت خواں ہیں کہ اگر میں نے ذرا سا بھی ان کا اشارہ دیا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں. اس نعت خواں کا بیٹا شیعہ ہو گیا ہے, لیکن اس بیٹے نے ہم سے کہا ہے کہ بتائیے گا نہیں ہمارا نام لے کر اور ہمارے والد کا نام لے کر کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں, کیونکہ مسائل ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں گے. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ آپ کا مکتب ٹھیک ہے, ہم شیعہ ہو گئے. میں نے کہا کہ آپ کو کس چیز نے متاثر کیا, کون سی چیز ایسی تھی جو چنگاری بنی اور آپ اس طرف مائل ہوئے؟ کہتے ہیں آپ ایک چیز کی بات کرتے ہیں, میں نے تو جو موضوع اٹھایا اس میں پتا چلا ہم غلط ہیں آپ ٹھیک ہے. میں نے کہا مثال کے طور پر یہی رمضان کے اندر
ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ غلط ٹائم پر روزہ کھولتے ہیں, جب تحقیق کی تو پتا چلا ہم غلط ہیں آپ ٹھیک ہے. کہتے ہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ سجدہ جو رکھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, ہم نے جب اپنے کتابوں میں تحقیق کی پتا چلا رسول اللہ بھی رکھا کرتے تھے. ہم سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے خلفاء کے بارے میں کہ ان کی سنت پر عمل کیا جائے, جب اپنی کتابیں دیکھی تو پتا چلا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. کہتے جو موضوع اٹھایا میں نے مشکل سے مشکل موضوع اٹھایا کہ اس میں تو یقیناً شیعہ غلط ہوں گے, پتا چلا اس میں بھی آپ لوگ ہی ٹھیک ہے. متع کا موضوع دیکھا پتا چلا اس میں بھی آپ لوگ ٹھیک ہے. تراویح کا موضوع دیکھا پتا چلا اس میں بھی آپ لوگ ٹھیک ہے. ہاتھ کھولنے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ دیکھا پتا چلا اس میں بھی آپ لوگ ٹھیک ہے. کہ جتنے موضوعات دیکھے آپ ہی ٹھیک تھے, آپ ہی ٹھیک تھے. میں نے کہا بس اب کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ اپنے غلط مذہب کو چھوڑیں اور صحیح مذہب کی طرف آ جائیں. میں نے کہا پھر آپ کے بابا جان کی کیا حالت ہے؟ کہ بابا جان ابھی 50-50 ہے. میں نے کہا ان کو ابھی اسی طرح سے رہنے دیجئے, انشاءاللہ اہل بیت کی شان میں جو انہوں نے پڑھا ہے اس کے صدقے میں انشاءاللہ پروردگار ان کی شفاعت فرمائے گا اور انشاءاللہ ان کی عاقبت بخیر کرے گا. اور انہوں نے خود کہا کہ ہمارے والد صاحب پہلے تو پڑھا کرتے تھے دوسروں کے بارے میں, لیکن اب وہ بھی صرف اہل بیت کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں. اب وہ صرف پنجتن پاک کی شان میں نعتیں اور منقبتیں پڑھتے ہیں, اور انہوں نے چھوڑ دیے باقی معاملہ. تو تھوڑا تھوڑا سا قریب لے کر آئیے, پھر دیکھیے کہ اہل بیت کیا جوہر دکھاتے ہیں. اور قریب لانے کے لیے ہمارے آپ کے چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا دامن وقت میں گنجائش نہیں, ورنہ اس موضوع کو ہم کھول کر بیان کرتے ہیں. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. ہمارے ائمہ کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ جو غیر ہے اس کے اوپر اتنی سب و شتم کیا جائے کہ وہ دور ہی ہو جائے. ہمارے اہل بیت کا طریقہ یہ ہے کہ چاہے وہ ہمیں نہیں بھی مانتا ہے تب بھی اس کے لیے دروازہ کھولا جائے. امام مالک اپنے آپ کو امام کہتا ہے, ٹھیک ہے, دنیا ان کو امام کہتی ہے امام مالک, جبکہ علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 77 باقاعدہ اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام مالک کی خدمت میں ایک شخص آیا, اس نے 40 سوالات امام مالک سے کیے, 40 میں سے صرف 5 کے جوابات دے سکے. شاید آپ کو حیرانگی نہیں ہوگی, کیونکہ ہمارا امام اگر ہوتا اور 5 کے جوابات دیتا تو حیرانگی ہوتی ہے. انہوں نے صرف 5 کے جوابات دیے, باقی 35 سوالات کے جوابات میں کہنے لگے لا ادری لا ادری لا ادری, مجھے نہیں پتا بھائی, مجھے اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے. اور یہ اچھی بات ہے, انسان کو نہیں پتا ہو تو کہنا چاہیے مجھے نہیں پتا ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اچھی بات اس کے لیے ہے جو امتی ہو. توجہ رکھیے گا, اگر امت والا کو یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا ہے یہ مسئلہ تو اس کے لیے قابل وقار ہے, لیکن جو اپنے آپ کو امتی نہیں امام کہتا ہو اس کے لیے قابل وقار نہیں, لائق آر ہے. پھر اس کو امام کہنے کا حق نہیں ہے. ہم اسے امام کہتے ہیں کہ دنیا کا مسئلہ ہو یا آخرت کا مسئلہ, زمین کا مسئلہ ہو یا آسمان کا مسئلہ, اس دنیا کا مسئلہ ہو یا آخرت کا مسئلہ, وہ ہر مسئلے کا جواب تمہیں فوراً دیتا ہے. یہ ہے ہمارا امام. لیکن اس کے باوجود امام صادق کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب امام مالک آئے کرتے تھے ان کے پاس تو اپنا گاؤ تکیہ نکال کر امام مالک کو پیش کرتے تھے. اب اگر کسی نے صرف یہ عمل دیکھا ہوگا وہ سمجھے گا کہ بھائی خود امام جعفر صادق امام مالک کو مانتے ہیں. مانتے نہیں ہیں, ان کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں, ان کو دعوت فکر دے رہے ہیں, پیار محبت کے ساتھ ان کے لیے سبیل لگا رہے ہیں. آج ہمارے بھی سبیلوں کے اندر کسی کا نام نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سب کو مانتے ہیں, نہیں, محبت کا یہ پیغام ہے, اس لیے گاؤں تک یہ نکال کر دیتے تھے. اور امام مالک نے خود یہ اعتراف کیا ہے, کہتے ہیں کہ ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب بشر کأفضل من جعفر بن محمد الصادق. کسی آنکھ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا اور کسی کان نے ایسے شخص کو نہیں سنا اور کسی دل کے اندر ایسا خیال نہیں آیا کہ کوئی شخص امام جعفر صادق سے افضل ہو جائے. امام مالک یہ اعتراف کرتے ہیں. کیوں اعتراف کیا؟ کیونکہ دروازہ کھولا ہے محبت کا. ہم بھی دروازہ کھولیں گے, لوگ اعتراف کریں گے.
شیعوں کو قریب سے دیکھیں گے، ان کی سبیلیں کیسی ہیں، ان کی مجلسیں کیسی ہیں، ان کا اٹھک بیٹھک کیسا ہے، ان کی شام غریبہ کی مجلس کیسی ہے، پھر خود تبدیل ہوں گے۔ بس عزیزوں، میں نے آپ کو زحمت سماعت دی۔ آج شب 5 محرم الحرام کی تاریخ داخل ہو گئی، اور آج کی رات سے جوانان بنی ہاشم کے مصائب کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ آؤ سنو اہل بیت رسول کے اوپر کیا کیا مصیبتیں آئی ہیں، کیسے کیسے چاند تھے کہ جن کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ جناب اون محمد کی عمر مبارک تاریخ کی کتابوں ملتی ہے کہ ایک کی 18 برس کی تھی، ایک کی 20 برس کی تھی۔ وہ جو اولاد والے ہیں نا، وہ میری بات کو سمجھیں گے۔ جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا، وہ تھوڑی تھوڑی سی بھی چیزیں سیکھنے لگتا ہے اور ترقی کی منزلوں کو طے کر رہا ہوتا ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، روتا ہے، شیر مادر لیتا ہے، شیر مادر لینے پر بھی ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ بچہ سلامت ہے۔ پھر تھوڑا سا بچہ اور بڑا ہوتا ہے، کچھ مسکرانا سیکھتا ہے، اس پہ خوشی ہوتی ہے۔ پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، مسکرانے کے ساتھ کہیں کہیں تھوڑا سا قہقہے بھی لگاتا ہے، اس پہ خوشی ہوتی ہے۔ پھر قہقہے لگانے کے بعد وہ کچھ الفاظ بولنا سیکھتا ہے، کبھی بابا کہتا ہے، کبھی ماما کہتا ہے، اس پہ خوشی ہوتی ہے۔ پھر وہ کچھ اور لفظ بھی کہنا سیکھتا ہے، اس پہ خوشی ہوتی ہے۔ پھر وہ پکڑ کے سہارا لے کر چلنا سیکھتا ہے، اس پہ خوشی ہوتی ہے۔ پھر وہ بغیر سہارے کے چلتا ہے، اس پہ خوشی ہوتی ہے۔ پھر وہ سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اس پہ خوشی ہوتی ہے۔ جملے بولنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اس میں خوشی ہوتی ہے۔ پھر کلاسوں میں جانے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اس پہ خوشی ہوتی ہے۔ پھر اور ترقی کی منزلوں کو طے کرتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جب یہ بچہ عین جوانی تک پہنچ جاتا ہے تو ماں باپ کی خوشی کی انتہا ہو جاتی کہ اب اس بچے کے سہرے، اس کے سر پر صحرا سجائیں گے، اسے بڑی شان کے ساتھ رخصت کریں گے۔ ہائے زینب کبریٰ، آپ نے اون محمد کو اس طرح سے پالا تھا کہ اب وہ جوانی کے منزل تک آ گئے، لیکن جب جوانی کے منزل پر آئے تو یہ آپ کی شان ہے کہ آپ نے فرمایا ہے اون محمد تمہارے لاش اکبر کے لاش سے پہلے آنے چاہیے۔ اے بی بی آپ پر ہمارا سلام ہو، یہ کیا محبت ہے آپ کو۔ ابن زیاد حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں نے تاریخ میں ایسی عورت نہیں دیکھی جو اپنی اولاد کو اپنے بھائی پر قربان کر دے۔ اولاد ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے۔ اس بی بی کو عجیب محبت ہے مولا حسین سے، اور جیسی محبت مولا حسین سے ہے ویسی محبت حسین کے اکبر سے بھی ہے، حسین کے اکبر سے بھی ایسی محبت ہے۔ بی بی کسی کے لاشے کے لیے خیمے سے نہیں نکلی ہیں، اگر نکلی ہیں اون و محمد کے لیے بھی نہیں نکلی ہے، ہاں اگر نکلی ہے تو حسین کے اکبر کے لیے نکلی ہے۔ یہ بی بی کی محبت مولا حسین سے اور حسین کے اکبر سے۔ میں صرف سوال یہ اتنا کرنا چاہتا ہوں، کیا محبت یک طرفہ ہوتی ہے یا دو طرفہ ہوتی ہے؟ جب بی بی کو بھائی سے ایسی محبت ہے، جب بی بی کو بھائی کی اولاد سے ایسی محبت ہے تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ مولا کو بھی بی بی سے ایسی ہی محبت ہوگی اور بی بی کی اولاد سے بھی ایسی محبت ہوگی۔ اے اون و محمد تم علی اکبر سے کم نہیں ہو، اے اون و محمد تمہارے لاشوں کو اٹھانا آسان نہیں ہے۔ بس عزادارو ایک وقت آیا، دونوں شہزادوں نے جا کر مولا سے اجازت مانگی، آقا اب ہمیں بھی جانے کی اجازت دیجیے۔ مولا نے فرمایا تمہارا باپ موجود نہیں ہے، تمہارا ولی موجود رہی ہے، میں کیسے جانے کی اجازت دے دوں؟ عرض کرنے لگے ہمارے بابا نے اسی مقصد کے لیے ہمیں بھیجا تھا، اگر میں موجود نہیں ہوں گا ایک میری جانب سے قربانی دینا، ایک اپنی اماں کی جانب سے قربانی دینا۔ ہمارے بابا نے اجازت دے دی تھی، پھر کہنے لگے شاید ہو سکتا ہے تمہاری ماں راضی نہ ہو۔ ایک مرتبہ مولا شہزادی کے خیمے میں آئے، ارباب منبر یہ کہتے ہیں کہ بی بی نے عجیب انداز سے سوال کیا، کہنے لگی بھیا کیا زینب نے زندگی میں تجھ سے کچھ مانگا؟ کہا نہیں مانگا۔ کہ آج زینب کچھ مانگنا چاہتی ہے، کیا اسے عطا کرو گے؟ کریم ابن کریم حسین نے کہا بہن یہ تو میرے دل کی خواہش ہے، تو کچھ مانگ تاکہ میں عطا کروں۔ بی بی نے فرمایا صرف میرے بچوں کو مرنے کی اجازت۔
अजरकुम अल्लाह, ये करबला की माएँ अजीब माएँ थी। मौला क्योंकि वादा कर चुके थे इसलिए जाने की इजाजत दी। और न मोहम्मद चले। किसी ने क्या खूब कहा कि ज़ैनब के लाल रन की फजाओं पछा गए, कुछ पल में लश्करों के कदम लड़ खड़ा गए। घबरा के शिमर ने उमर साद से कहा, हैदर के साथ क्या जाफर तैयार आ गए। ऐसी जंग शहजादों ने की है कि जाफर तैयार की जंग याद आ गई, हैदर कर्रार की जंग याद आ गई। दोनों जवान लड़ते रहे, बिलाखिर वक्त वो आया कि जमीन करबला पर गिरे। आवाज ये होगी, चचा जान मामू जान मदद को आइए। एक तरफ से गाजी अब्बास चले, दूसरी तरफ से आका हुसैन चले। दोनों के शहजादों की लाशों को तरे खेमा की तरफ लाकर रख दिया। वो बीबी जो हर लाशे को देखने के लिए खेमे के दरवाजे पर आती थी, अब वो बीबी दिखाई नहीं देती। एक मरतबा अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने मदीना में सवाल किया था, फरमाया था, शहजादी मैंने सुना है मेरे बच्चों के लाशों को लेने के लिए आप दरवाजे पर ना आई, आखिर वजह क्या थी। बीबी ने अर्ज किया, ए अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सूरत को देखकर हुसैन शर्मिंदा हो जाए कि तेरे बच्चे भी मुझ पर कुर्बान हो गए। मैं हुसैन के चेहरे पर शर्मसारी नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं पुश्ते खैमा चले गई। फिर उसके बाद बीबी ने कभी अपने बच्चों को याद न किया। जब मातम किया तो या हुसैन कहा या अब्बास कहा। पूरा सफर हो गया, यहाँ तक कि शाम से रिहाई का जब वक्त आया, कटे हुए सरों को वापस किया गया। दो जवानों के कटे हुए सर आए, कोई बीबी खड़ी ना हुई। एक मर्तबा लाने वाले ने कहा, क्या इनकी मां मर गई है। शहजादी ज़ैनब कुबरा ने अर्ज किया, माँ तो जिंदा है, मगर अपने माँ जाए का मातम करे या अपने बच्चों का मातम करे। कभी अपने बच्चों का फिर से मातम न किया, लेकिन मुझे कहने दीजिए, माँ तो फिर माँ होती है। जब ये माँ दोबारा मदीना में लौटी है, अपने बैतुल शरफ में दाखिल हुई है, उन कमरों पर नजर पड़ी जिन हुजरों में ओन मोहम्मद रहा करते थे। उन बिस्तरों को देखा जिनमें सोया करते थे, उन कपड़ों को देखा जो वो पहना करते थे। एक मर्तबा माँ ने चीख कर कहा, या मोहम्मद, या मोहम्मद। ये आवाज बुलंद करना थी कि अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, जो बूढ़े हो चुके थे, थोड़े से नाबीना हो गए थे, सही दिखाई नहीं देता था, एक मर्तबा बाहर आए और सवाल करने लगे, ए बुढ़िया, तूने मेरे बच्चों को क्यों याद किया। ये जुमले शायद बास बुजुर्गान समझ पाएंगे। ए बुढ़िया, तूने मेरे बच्चों को क्यों याद किया, तेरा मेरे बच्चों से ताल्लुक क्या है। शहजादी के दिल पर तो ये कलेजे की तरह जुमले आए हैं। ए अब्दुल्ला, ये जुमले तो कूफा में किसी ने न कहे, शाम में किसी ने न कहे। दुनिया मुझसे पूछती थी, ज़ैनब कहाँ है, ज़ैनब कहाँ है। ज़ैनब को एक एक ने पुकार पुकार कर कहा, तूने ज़ैनब को ना पहचाना। हाँ अब्दुल्ला, लेकिन तेरा हक बनता है तू मुझे ना पहचान पाए, क्योंकि यही ज़ैनब जब मदीना से चली थी, 18 जवानाने बनी हाशिम के साथ चली थी, बड़े एहतराम के साथ चली थी। जब लौट कर आई है, ना अब्बास, ना हुसैन, ना अकबर, कोई बाकी न रहा। जब चली थी तो शायद सर के बाल सिया थे, काबिल एहतराम थी, हर एक मेरे आगे पीछे मौजूद था। जब लौट कर आई हूँ, कमर खम हो गई, बाल सफेद हो गए। अब्दुल्ला, तूने भी हुसैन की बहन को ना पहचाना, मैं जमाने से क्या शिकायत करूं।
الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ہمارے اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان آنسوں کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، شہداء اسلام کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، اس عزا خانے کی اور تمام عزا خانوں کی حفاظت فرما، حاضرین مجلس کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، ہم سب کو کربلا معلی کی زیارت بار بار نصیب فرما، چاردہ معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما، اجر و عمر کی سعادت نصیب فرما، پالنے والے کو غم نہ دینا سوائے غم امام حسین علیہ السلام کی۔ پروردگار اگر مشکلات ہمارے لیے آزمائش ہے تو اس پر صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ نصیب فرما، بے روزگار مومنین کو برسر روزگار فرما، جو لا علاج مریض ہیں انہیں شہزادی سکینہ کا، شہزادی زینب کبریٰ کا واسطہ ہے، انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، اور تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ ساری دعائیں ہماری ادھوری ہے اگر یہ دعا قبول نہ ہوئی کہ پروردگارہ خون امام حسین کے انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے لشکر کے سپاہیوں میں، ان کے ناصرین میں، ان کے محبین میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک